اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے کونسلر جواد اجمل نے کہا ہے کہ پاکستان طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے، علاقائی حریف کی سرپرستی میں دہشت گردی کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے متاثرین کی ایسوسی ایشن نیٹ ورک کے آغاز پر پاکستانی کونسلر جواد اجمل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ جعفر ایکسپریس کے حملہ علاقائی حریفوں کی بیرونی معاونت سے کیا گیا۔ حملے میں 30 بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو دہشت گرد حملوں کے متاثرین اور ان کے خاندانوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ دہشت گردی اور حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد کے درمیان واضح فرق کرنا بھی لازم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 9 لاکھ سے زائد فوجی تعینات کر رکھے ہیں اور وہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ عالمی برادری بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور کشمیری عوام پر ہونے والے ریاستی دہشت گردی کو بند کرانے میں کردار ادا کرے۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج مقدمات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عبوری ضمانت میں 20 مئی تک توسیع کر دی۔ اے ٹی سی راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے بشرا بی بی کی 26 نومبر احتجاج کے 29 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ سماعت کے موقع پر تمام تفتیشی افسران موجود تھے۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر سید ظہیر شاہ نے استغاثہ کی جانب سے ریکارڈ پیش کیا۔ بشرا بی بی کے وکیل فیصل ملک کی جانب سے تمام مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کی درخواست کی گئی۔ وکیل صفائی نے استدعا کی کہ ملزمہ کو ان کے شوہر اور قانونی ٹیم کی موجودگی میں شامل تفتیش کیا جائے۔ جج امجد علی شاہ نے شامل تفتیش کرنے سے متعلق استدعا منظور کر لی۔ عدالت نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ ملزمہ کو شوہر بانی پی ٹی آئی عمران خان اور قانونی ٹیم کی موجودگی میں شامل تفتیش کیا جائے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو طلب کر لیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف بورڈ اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان شامل ہے۔ پاکستان کے لیے $1 ارب کی اگلی قسط کی منظوری کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ مارچ میں طے پا گیا تھا۔ اقتصادی جائزے کے تحت پاکستان کو بورڈ کی منظوری سے قرض کی اگلی قسط ملے گی۔ آئی ایم ایف کے مطابق کلائمیٹ فائنانسنگ کا بھی $1.3 ارب کا معاہدہ ہو گیا۔ کلائمیٹ فائنانسنگ کا نیا معاہدہ 28 ماہ پر محیط ہے۔ پاکستان کو مجموعی طور پر $2.3 ارب ملیں گے۔ آئی ایم ایف نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ بھارت نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے لیے طویل المدتی ویزا اور آفیشیل یا سفارتی ویزا کی میعاد برقرار رہے گی، جبکہ دیگر کیٹیگری کے ویزے کی مدت آج ختم ہو جائے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستانیوں کو 16 کیٹیگریز میں ویزا جاری کیے جاتے ہیں، جن میں سے 2 کیٹیگریز کی میعاد بلا مذہبی تفریق منگل کے بعد بھی برقرار رہے گی۔ دوسری جانب پہلگام واقعے کے بعد حریت پسندوں کے گھر اسرائیلی طرز پر گرائے جانے کا سلسلہ بھی بھارت کو بند کرنا پڑے گا۔ مقبوضہ کشمیر کی حکمران جماعت نیشنل کانفرنس سمیت دیگر علاقائی جماعتوں کی شدید احتجاج اور وادی بھر میں بھارتی حکومت کے خلاف کشمیریوں کی بغاوت کا خدشہ ہونے کے سبب حریت پسندوں کے گھر گرانے کا عمل پیر کو روک دیا گیا۔ تاہم حریت پسند کے عزیز و اقارب کو گرفتار کرنے کی کارروائیاں بڑھا دی گئی ہیں۔